ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے 4 دن کی الیکشن مہم بھی نہیں چلا سکتے تھے. اپنے گلی محلے کے لوگوں سے اپنے رشتے کو ختم نہیں کروں گا. بینظیر بھٹو شہید کو بلیک میل کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب پہ مختلف کیسز بنائے گئے. پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر بڑی ہلچل ہے. بلاول بھٹو زرداری 27 فروری 2022 کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا. ایک بار پھر پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی 4 دفعہ اقتدار کے ایوانوں کو چومنے والی اپنے جیالے سمیت پاکستان بھر سے اسلام آباد کا رخ کرے گی اور ہر طرف نعرہ بھٹو جیے بھٹو کی آوازیں ایک بار پھر پورے اسلام آباد کو اپنے حصار میں لیں گی. نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو. سٹیج پر بلاول بھٹو زرداری اپنی خاندانی سیاست کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کونے میں کھڑا پیپلز پارٹی کا جیالہ کیا آج بھی بلاول بھٹو کے نظریے سے اتفاق کرتا ہے؟ کیا متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا پیپلز پارٹی کا جیالہ آج بھی بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مطمئن ہے؟ دہائیوں کی وفاداری کے بعد آج ایک پڑھا لکھا سیاسی شعور رکھنے والا پیپلز پارٹی کا کارکن خود کو کہاں محسوس کر رہا ہے؟ ایسی ہی ایک مثال صاحبزادہ ذوالفقار علی ہیں. صاحبزادہ ذوالفقار علی 32 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں کردار ادا کر رہے ہیں. 2 دفعہ جیل کاٹی، 1990 میں سیاست کا آغاز کیا اور 32 سالہ مشقت بھری زندگی اور سیاسی زندگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف عہدے سنبھالے، جس میں صدر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوں یا چیئرمین پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہوں. زرداری ہاؤس کے انچارج مانیٹرنگ سیل میں بھی خدمات سر انجام دی. 2012 میں مشیر وزیر اعظم اور آج 2022 میں صدر سوشل میڈیا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہیں. ایک بار پھر صاحبزادہ ذوالفقار احمد پیپلز پارٹی کا جیالہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈی چوک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سٹیج سجانے کے لیے موجود ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ صاحبزادہ ذوالفقار احمد اس خاندانی سیاست میں 32 سالوں کے بعد آج خود کو کہاں محسوس کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سے دیکھتے ہیں اور ان سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ہم دیکھتے ہیں، پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لے کے بلاول بھٹو زرداری تک کی جو سیاست دیکھتے ہیں، تو بر صغیر کی ساری سیاست جو ہے وہ خاندانوں کے ارد گرد ہی چلتی ہے. اور خاندانوں میں سے جو بہتر خاندان جو عوام کی توقعات کے مطابق خاندان اور عوام کی جو ہے وہ خواہشات کو مد نظر رکھ کے خود کی قربانی پہلے دیتا ہے اور عوام کی قربانی بعد میں لیتا ہے، اس خاندان کو اولین ترجیح دی جاتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت ہے کہ جس نے پہلے کارکنوں کی قربانی نہیں لی. جمہوریت کی بقا اور سلامتی کی بات ہو، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات ہو، دہشت گردی کے خلاف کوئی بات ہو، تو پہلے ہماری لیڈرشپ نے خود کی قربانی دی. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے ایٹمی قوت بنانے کی پاداش میں پھانسی کے پھندے کو انہوں نے چوم لیا، جوم گئے. ایسے ہی محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا گیا پاکستان میں مت آئیں، آپ نے دہشت گردوں کو للکارا ہے اور دہشت گرد آپ کی جان لینا چاہتے ہیں. تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ کہا کہ میں پاکستان کی عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر مجھے کسی دہشت گرد کی کسی دھمکی کی پرواہ نہیں ہے. میں پاکستان میں جاؤں گی، عوام میں رہوں گی اور عوام کے لیے مروں گی، عوام کے لیے جیوں گی. اور پھر وہ پاکستان میں آئیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنی شہادت دی. پھر ان کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بھی شہادتیں دی. تو یہی جذبہ آج بلاول بھٹو زرداری میں موجود ہے. تم کتنے بھٹو قتل کرو گے اور کیسے بھٹو نکلے گا؟ تم کتنے بھٹو قتل کرو گے اور گھر سے بھٹو نکلے گا؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں 4-5 ایسے مڈل کلاس طبقے کے لوگوں کو ٹکٹ دیے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 4 دن کی الیکشن مہم بھی نہیں چلا سکتے تھے، ان کو ٹکٹ دیے. تو میں نے اس دفعہ الیکشن کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا اور مجھے جب بھی میں اپلائی کروں گا مجھے امید ہے کہ میری تمام سٹرگل کو، میری جدوجہد کو، میرے کام کو دیکھتے ہوئے پارٹی ضرور مجھے ٹکٹ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر میں الیکشن براہ راست کسی حلقہ انتخاب سے نہیں بھی لڑ سکا یا پھر میں نہیں لڑا تو پھر مجھے پارٹی نے ٹیکنوکریٹ کا ٹکٹ دیا اور میں ٹیکنوکریٹ کے پارٹی کے ٹکٹ پہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کے 14 ووٹ میں نے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ
میری پارٹی کا مجھ پہ بڑا اعتماد ہے. تو میرا جب بھی مجھے موقع ملا میں پارلیمنٹ کا حصہ بنا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اپنے گلی محلے کے لوگوں سے اپنے رشتے کو ختم نہیں کروں گا, میں اس رشتے کو قائم رکھوں گا اور ان کے جو ہے ان کے جو بھی ان کی پرابلمز ہیں ان کو میں اپنی پرابلم سمجھوں گا, ان کی تکلیفوں کو میں اپنی تکلیف سمجھوں گا, ان کی خوشی کو اپنی خوشی, ان کے غم کو میں اپنا غم سمجھوں گا. اور پھر یہ کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے اور گلی محلوں میں, شہروں میں, اپنے ٹاؤن میں, اپنے گاؤں میں ان لوگوں کی جو ہے وہ آواز بنوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا, ان کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. یہ میرا مشن ہوگا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ میرے دفتر کا وزٹ کریں اور تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو چکے کہ میں حق حلال کی کمائی اور محنت پہ اپنا یقین رکھتا ہوں اور محنت کر کے تو جو میں اپنا ذریعہ معاش کماتا ہوں اسی سے جو ہے وہ میں اپنی سیاست اور دیگر معاملات کو میں لے کے چلتا ہوں. تو میں آپ سے اگر آپ چلنا چاہیں تو میں آپ کو اپنے دفتر کی طرف وزٹ کرواتا ہوں. اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل و کرم ہے کہ اپنا بزنس کاروبار کرتے ہیں. میری اپنی مارکیٹنگ کمپنی ہے, علیز ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی ہے, جس کے پلیٹ فارم سے میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں اور الحمدللہ اپنا روزگار ہے اور اس روزگار سے جو بھی ارننگ ہوتی ہے اس سے اپنے گھر بار کو چلاتے ہیں اور اپنی سیاست بھی اپنے کاروبار سے کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بہترین ہو, تو پھر آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنے گھر کو بھی چلا سکتے ہیں اور اپنے سیاست بھی کر سکتے ہیں اور آپ مخلوق خدا کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. ہر شخص خود سے فنڈنگ کرے گا اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ چھوٹا موٹا ہمارا ذریعہ معاش ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنی سطح پہ چھوٹا موٹا کام کاج کرتے ہیں. کوئی مزدور ہے, کوئی اپنا بزنس کاروبار کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی, بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں آزاد کشمیر کے, جو میں اپنی بات کروں آزاد کشمیر کی, کہ بہت سے لوگ ہمارے جو ہے اوورسیز میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے مڈل ایسٹ میں یا یو کے میں یا یورپ میں بیٹھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ جب کسی مقصد, بڑے مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے تو اس کو کوئی ایک قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر اس پورے لانگ مارچ میں ہمیں اپنی معاش کی قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ دن اگر ہمارے کاروبار ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کی مستقبل کے لیے, تو ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کہ ہم پہ تو بہت سے الزامات لگے کہ یہ فرینڈلی جو اپوزیشن کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی فرینڈلی نہیں تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے نظام کو چلنے دینا چاہ رہی تھی. وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ کسی قسم کی پارلیمنٹ کی بالادستی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے یا جو ہے وہ جمہوریت کے نظام کو ڈسٹرب کیا جائے. لیکن جب اب بات حد سے بڑھ چکی کہ جہاں پر آپ کے کیے ہوئے تمام وعدے جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئے, آپ نے لوگوں کی احساسات جذبات سے آپ کھیلے اور لوگوں کی نفسیات سے کھیل کے آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا اور پھر آپ نے یہ کہا جی کہ ہم پاکستان کے تمام قرضے جو ہے IMF کے منہ پہ دے ماریں گے. تو جب یہ ساری باتیں آپ کی جو ہے وہ غلط ثابت ہوئیں اور آپ کچھ نہیں کر پائے اور آپ کی جو فرنٹ کی ٹیم تھی جو پاکستان کو معاشیت کو بہتر کرنا چاہ رہی تھی, اوپنرز جو تھے خان صاحب کے, تو جب وہ سارے ناکام ہو گئے اور پاکستان اب جو ہے معاشی طور پر جب ابتر صورتحال پہ چلا گیا اور پھر پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور ہر طرف ایک نیا شوشہ چھڑا جا رہا ہے, صدارتی نظام فلاں فلاں, تو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت پسند جماعت ہے, جس کی بڑی اسٹرگل ہیں, قربانیاں ہیں, اس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دیں, تو اس جماعت کا آج رول بنتا تھا کہ وہ عوام کے لیے باہر نکلیں. عوام یہ توقع رکھ رہے تھے کہ ہم بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پس چکے, تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارے طبقے کی ترجمانی کرنے والی جماعت تھی. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے, ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس موقع کو جو ہے وہ عوام کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کی معاشیت کے مستقبل کے لیے یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی نام سامنے آتا ہے. اگر آپ تعلیمی پیکج کو دیکھیں تو 96 کی گورنمنٹ میں آزاد کشمیر کے اندر ایک تاریخی تعلیمی پیکج ہم نے دیا اور ہم نے بہت سے علاقوں میں جہاں پہ روڈز بھی نہیں تھی وہاں پہ ہم نے کالج, یونیورسٹیاں اور ہم نے سکولز دیے. اور آج جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو ہم نے آزاد کشمیر کو ٹورزم کے حوالے سے پروموٹ کیا, سپورٹ کیا اور ٹورسٹ کا ایک بہترین علاقہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوانے میں کامیاب ہوئی. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, آزاد کشمیر میں کوئی ایک میڈیکل کالج نہیں تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 میڈیکل کالج دیے گئے
اور پھر کم از کم جو ہے وہ بے شمار ہم نے یونیورسٹیز بھی آزاد کشمیر کے اندر ہم نے دیں، اسکول کالجز دیے، پھر پاکستان کے اندر ہم نے ہیلتھ کے محکمے کو بہت مضبوط کیا۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو نہ تو کوئی فنڈنگ دیتے ہیں، نہ کوئی آپ کو آؤٹ آف وے جا کے کوئی سپورٹ کرتی ہیں، وہ تو سیاست کی جماعت تو اپنے نظریے کی بنیاد پر آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتیں آپ کو آپ کے عہدے، آپ کے رتبے دے کے، آپ کو اسائنمنٹ دے کے تو سوسائٹی معاشرے کا ایک بڑا باعزت باوقار انسان بناتی ہیں۔ ہم نے سیاست کو اپنے پیسہ بنانے کا ایک جو ہے نا کاروبار نہیں بنایا، بلکہ سیاست کو اپنے جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، اور الحمدللہ میں نے جب سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور میں نے سیاست کے میدان میں اپنی ذات کو اس سوسائٹی معاشرے کا باعزت باوقار انسان بنایا، اور پھر اپنے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو تھے، چونکہ میں یوتھ کے ترجمانی کرتا رہا تو ان کے روزگار کے لیے ان کی معاونت کرتا رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا۔ اب 1990 سے لے کے آج تک آصف علی زرداری صاحب کی ذات کو متنازع بنایا گیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بلیک میل کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب پہ مختلف کیسز بنائے گئے مختلف ادوار میں، لیکن آصف علی زرداری صاحب ہر دور میں عدالتوں سے بری ہو کے بری و ذمہ ہوتے رہے، اور عدالتوں نے ان کو باعزت باوقار بری کیا۔ تو سیاست کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب کی ذات کو متنازع بنا کر ان پہ الزامات لگائے گئے، لیکن آج تک آصف علی زرداری صاحب پہ کوئی بھی الزام سچ ثابت نہیں ہو سکا۔